سعودی عرب میں رہنے والے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اسے مشورہ دے رہا ہے کہ اس ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کریں اور فلاں شخص کو عمرہ ادا کریں۔ ٹیلی فون نمبر بالکل واضح تھا۔ اس وقت جب وہ اپنے آرام سے بیدار ہوا، اس نے خیالی تصور کو اچھی طرح سے یاد کیا، پھر بھی وہ گمراہ ہو گیا اور اس خیال کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل اسی طرح کا خواب دیکھنے کی پاداش میں وہ شخص محلے کی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اس سے کہا۔ مسجد کے امام نے کہا، اگر آپ کو ٹیلی فون نمبر یاد آ جائے تو اس شخص سے رابطہ کریں اور اسے عمرہ کی سعادت دلائیں۔ اگلے دن اس شخص نے فون ٹی سی میں بتائے گئے نمبر پر ڈائل کیا۔ جس شخص کو ٹیلی فون آیا اس کے لیے ضروری تمثیل کے بعد اس نے کہا، مجھے خیالی خیال میں آپ کے لیے عمرہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اس لیے مجھے اس عظیم کام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کو اس نے بلایا وہ قہقہا لگا کر بولا، تم کون ہو؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عمرہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی لازمی درخواست نہیں کی اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ مجھے عمرہ کرنا چاہیے۔ جس فرد کے پاس فنتاسی تھی اس نے اس کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے صاف کر دیا کہ میرے بھائی، میں کہتا ہوں کہ آپ عمرہ کریں، تمام اخراجات میرے ہوں گے۔ کافی بات چیت اور بنیادی باتوں کے بعد اس شخص نے اس شرط پر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ عمرہ کروں گا، البتہ اب مجھے ریاض میں میرے گھر واپس لے جائیں گے اور تمام اخراجات اب خود برداشت کریں گے۔ ایک دوسرے سے ملو۔ تو بصیرت والے نے دیکھا کہ وہ واقعی ایک مہذب فرد نہیں لگتا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شرابی تھا اور کبھی کبھار ہی منت سماجت کرتا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ ایک ایسا ہی شخص ہے جسے خیالی تصور میں کئی بار عمرہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ دونوں آدمی مکہ روانہ ہو گئے۔ جب وہ میقات پر پہنچے تو جھاڑ پھونک کر احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بارگاہ الہی کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں مانگیں، صفا اور مرہ کے درمیان سعی کی، سر منوایا اور اسی کے مطابق عمرہ ختم ہوا۔ فی الحال اس نے اپنی واپسی کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ جب وہ حرم سے نکلنے لگے تو اس شخص نے غیر معمولی مشقت کے ساتھ عمرہ کیوں کرنا چاہا؟ کہا، ساتھی، حرم سے نکلنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ عمرہ کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ ایک بار پھر نہیں، وہ کیا احتجاج کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نفل دوبارہ نو اور اسے غیر معمولی توانائی کے ساتھ پڑھو۔ وہ اس کے سامنے نفل ادا کرنے لگا۔ جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ لمبا ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے ساتھی نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ جب کوئی ترقی نہ ہوئی تو اس پر کھلا کہ اس کے دوست کی روح ابھی باقی ہے۔ سجدے کی حالت میں وہ اڑ چکا تھا۔ اسے اپنے ساتھی کی موت پر شدید رشک آیا اور اسے لگا کہ یہ انجام کی شان ہے، کاش ایسا گزرنا میرا مقدر ہوتا، ایسی موت ہر کسی کا مقدر ہوتی۔ وہ ان جذبوں کو اپنی طرف لے جا رہا تھا۔ اس خوش نصیب شخص کو غسل دیا گیا اور احرام باندھ کر اس کی یادگار خدمت جنت کی درخواست حرم میں ادا کی گئی۔ اہل اسلام کی بڑی تعداد نے ان کی تدفین کی خدمت کا ذکر کیا اور خدا سے ان کی مغفرت کی اپیل کی۔ اسی دوران ان کے انتقال کا حساب ریاض میں ان کے اہل خانہ کو دیا گیا۔ بصیرت والے اپنے عہد کے مطابق ان کی میت کو ریاض لے گئے دیا، جہاں وہ چھا گیا تھا۔ تاہم اس کے رجحانات میں سے ایک یہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بدقسمت بیوہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا نصف حصہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لانے مسلسل بازار جاتا تھا۔ وہ اسی طرح اسے لاتا اور اپنے داخلی راستے پر رکھ دیتا اور اسے پکارتا کہ میں نے کھانا باہر چھوڑ دیا ہے، لے آؤ۔ یہ بیوہ کھانا لے کر اپنے ساتھ میرے بہتر نصف کے لیے خدا سے التجا کرتی تھی کہ اللہ تمہیں اچھا انجام دے۔